الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام وافضل التحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین من کان نبیا وآدم بین الماء والطین محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلند صلوات الصلاة والسلام وافضل التحیۃ والاکرام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لی خمسۃ اطفی بہم حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ بلند صلوات محمد واللعنة الدائمة على أعداء الله وأعداء الرسول من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. قال الله تبارك وتعالى في قرآنه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا. أما بعد الحمدللہ وحدہ لا شریک جل جلالہ نے توفیق دی کہ ہم جن بہادروں کے قصے اپنی زندگی میں پڑھتے تھے اور سنتے تھے کہ اللہ کے انبیاء اور اللہ کے معصومین کے ساتھ اس طاقت اور ان صفات اور ان علوم کے حامل افراد تھے، اپنی زندگی میں رہبر معظم کی شکل میں وہ عظیم طاقتوں کا مجموعہ دیکھا، اور حضرت امام راہب امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اور ان کے ساتھ کے تمام بہترین اصحاب مولا کائنات کو دیکھا، اصحاب امام زمان کو دیکھا، اور ان سے اپنی زندگیوں کے لیے لائحہ عمل اور جینے کا طریقہ اور علوم کا حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا سیکھا، اور انشاءاللہ اس کو ہم آگے بڑھائیں گے تاکہ وقت کے وارث صاحب العمر حجت آخر حضرت امام زمان رضی اللہ تعالیٰ فرجہ شریف لشکر اقدس میں جس موقع پر، جس مقام پر، جس عمل کی ضرورت ہو، ہم ان اعمال کو سیکھ کر اور امام کے ظہور کے ساتھ امام کے لشکر میں ان مقامات پر اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں کہ کہاں پر امام زمان کو کس فرد کی ضرورت ہے، کس علم کی، کس عمل کی ضرورت ہے، اور ہم ان تمام علوم کو اپنی طاقتوں کے تحت سیکھیں جس میں زندگی گزارنے کے طریقے ہیں، جس میں اللہ سے باتیں کرنے کے طریقے ہیں، جس میں اللہ سے باتیں کروانے کے طریقے ہیں. اور یہ ہمارے لیے اللہ کی طرف سے خاص انعام ہے کہ ہم دامن مولا کائنات امیر المومنین حیدر کرار علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے مولانا شریف نے اپنے آخری نبی کے اصحاب کی پہچان بتا دی، اور قرآن کریم نے ہم سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ میرا نبی ہے، میرا رسول ہے حضرت خاتم المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان کے ساتھی دشمنوں پر، کفار پہ بھاری ہیں، آپس میں رحم دل ہیں. جب بھی تم انہیں دیکھو گے وہ تمہیں یا رکوع میں ملیں گے یا سجدے میں ملیں گے، اور ان کے چہروں سے ان کی پہچان ہوگی. تو ہماری زندگی کا مقصد اصحاب امام زمان میں داخل ہونا. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم دامن مولا کائنات سے متصل ہوتے ہوئے ان دو جملوں کو سمجھ لیں. پہلا جملہ مولا کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جب چاہتا ہوں اللہ سے باتیں کرتا ہوں. حضرت شریف سے باتیں کرنا حضرت مومن کا، حضرت انسان کا ایک خاص فیض ہے کہ وہ دامن مولا سے متصل ہو کے اللہ سے باتیں کرے. اور میں علی بن ابی طالب جب چاہتا ہوں
اللہ مجھ سے باتیں کرتا ہے. اصحاب نے سوال کیا کہ امیر المومنین کیسے ممکن ہے کہ جب چاہیں صبح دوپہر شام رات سردی گرمی خزاں بہار بارش طوفان جب چاہوں اللہ سے باتیں کیسے ممکن ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تمہیں کرنا ہے اللہ سے جب چاہو باتیں اور تمہیں اللہ سے تم جب چاہو باتیں کروانا ہے. صاحب نے کہا بالکل یہ ہمارا کے لیے ہے. مولانا امیر المومنین صاحب نے فرمایا میں جب چاہتا ہوں اللہ سے باتیں کروں تو نماز پڑھتا ہوں اور میں جب چاہتا ہوں اللہ مجھ سے باتیں کرے تو قرآن پڑھتا ہوں. بس نماز وہ عظیم ترین عمل ہے کہ جو اللہ سے باتیں کرنا ہے. ربنا غفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار سبحان ربی العظیم وبحمدہ. یعنی یہ ہم اللہ سے باتیں کر رہے ہیں بحکم مولا. اور جب چاہیں کہ اللہ ہم سے باتیں کرے تو ہم سورہ مزمل کی 4 آیت پڑھتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. اللہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ جب قرآن پڑھو تو اس کو الگ الگ واضح اور حرف بحرف پڑھو تاکہ قرآن تم سے باتیں کرے. یعنی اللہ تم سے باتیں کرے. بس جس کو اللہ سے باتیں کروانا ہے وہ جب چاہے قرآن پڑھے اور جس کو اللہ سے باتیں کرنا ہے وہ جب چاہے بارگاہ رب میں حالت نماز میں آ جائے. یہ نماز اللہ سے باتیں ہیں. ہمارا موضوع اور یہ میرا انشاءاللہ 23واں دورہ ہوگا تجوید قرآن کا. اور یہ وہ علم ہے کہ جسے اللہ نے تمام علوم میں ایک خاص حیثیت دی ہے. تجوید قرآن کا علم وہ اخص علم ہے جس میں ہم اللہ سے اس کی پسندیدہ زبان میں بات کرتے ہیں. زبانیں ساری اللہ کی پسندیدہ ہیں. وہ خالق ہے لیکن اس نے قرآن کریم میں کہا کہ میں نے اس عربی کو جو قرآن میں ہے اس عربی کو میں نے آسان کر دیا. بس سب سے بہترین پسندیدہ زبان بحد شریف کے نزدیک عربی ہے. خوب کیا ضروری ہے کہ ہم نماز عربی میں پڑھیں. میں اردو دان ہوں, اردو میں نماز پڑھوں, مجھے معنی تو معلوم ہو. ایک فرد مثلا انگریز ہے وہ انگلش میں نماز پڑھے, ایک شخص سواحلی ہے آج زبان میں بات کرے, ایک شخص مثلا فرانسیسی ہے فرینچ میں اللہ سے بات کرے نماز پڑھے. اللہ شریف نے کہا کہ دنیا کے کسی بھی خطے کا کسی بھی زبان کا کسی بھی قوم قبیلے کا فرد ہوگا وہ نماز عربی میں پڑھے گا. اور یہ وہ عربی ہے کہ جسے اللہ نے خود اتنا آسان کر دیا ہے, اتنا آسان کر دیا ہے, اتنا آسان کر دیا ہے کہ جب پروردگار اولاد عطا کرتا ہے, اللہ تمام بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرمائے, تو وہ اولاد دنیا میں آتے ہی سب سے پہلا عمل اس کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے؟ شہد چکانے سے پہلے اس کے دونوں کانوں میں اذان اور اقامت. کس زبان میں؟ عربی زبان میں. یعنی اتنی آسان زبان ہے عربی کہ یہ نیو بورن نو مولود بچہ دنیا میں آتے ہی سب سے پہلے جو زبان سنتا ہے وہ زبان عربی ہے. اور وہ بھی مصر کی عربی نہیں, کہ عراق کی عربی نہیں, کہ مثلا کسی عرب ملک کی عربی نہیں, بلکہ وہ عربی جس زبان میں اللہ نے قرآن میں ہم سے باتیں کی, قرآنی عربی. اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ الی آخر. اتنی آسان ہے کہ پیدا ہونے والا بچہ پیدا ہوتے ہی سنتا بھی ہے سمجھتا بھی ہے. اسی لیے حکم دیا کہ اس کے دونوں کانوں میں, ایک میں اذان سیدھے کان میں اور الٹے کان میں اقامت. اور صرف یہی نہیں بلکہ جب انتقال ہو جاتا ہے انسان کا اور اسے قبر میں لٹا دیتے ہیں تو ایک فرد بیٹھ جاتا ہے, سیدھا ہاتھ سیدھے کندھے پر, الٹا ہاتھ الٹے کندھے پر, اور اس کے بعد اوپر بیٹھا ہوا فرد پوری اذان اور اقامت کی تشریح کر دیتا ہے. اذا اتاک الملکان المقربان رسولین من عند اللہ, جب تمہارے پاس اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے دونوں ملائکہ آ جائیں, منکر اور نکیر, وہ سآلاک, اور وہ دونوں تم سے سوال کریں عن ربک عن دینک عن نبیک عن مثلا کتابک, تو وہ بھی آ کر عربی میں سوال کریں گے, اور یہ جو مرحوم ہو گیا یہ اٹھ کے عربی میں ہی جواب دے گا.
تو اس کو یاد دہانی کرواتے ہیں کہ وہ جو پیدا ہوتے ہی تمہیں عربی میں اذان و اقامت تمہارے کانوں میں کہی تھی، اب اس کی تشریح یہ ہے کہ اذان و اقامت کی کو جب ہم اس کو کھول دیتے ہیں، اس کو جو ہے واضح کرتے ہیں، تشریح کرتے ہیں، تو اس کی تشریح، اس کی تفصیل یہ ہے جو تلقین کہلاتی ہے، مرحوم کو ہم کندھے ہلا ہلا کے اس کے نام پر اس کو ہم سناتے ہیں پورا آخر تک۔ پیدا ہوا تھا تو اصل عربی سنی تھی، انتقال ہو گیا تو اصل عربی سن رہا ہے، جبکہ زندگی میں عربی نہیں آتی۔ مجھے تو نہیں آتا قرآن، میں نے تو پڑھا ہی نہیں، مجھے تو اما بابا نے نہیں پڑھایا، غلط ہے۔ والدین نے پیدا ہوتے ہی اصل عربی پورا قرآن ان مختصر جملوں میں اذان اقامت میں دے دیا تھا۔ اس کے بعد پھر تشریح ہم نے خود حاصل کی، مدارس میں گئے، مسجد کے مولانا صاحب کے پاس گئے، گھر میں آنے والے نے پڑھایا تو ہم نے اس کو حاصل کیا۔ اس تمام محنت کی وجہ کیا ہے؟ یہ آج سے ان کلاسز کا آغاز اور یہ خشک بحث، حالانکہ ہے بہت مزیدار، بہت بہترین بحث ہے تجوید قرآن کی۔ وجہ کیا ہے کہ ہم اپنا وقت لگائیں، 1.5 گھنٹہ جو ہے وہ ہر ہفتے 3 دن دیں، اس کے بعد پھر اس کو گھر میں جا کر پڑھیں، پھر آنے سے پہلے اگلے سبق کو یاد کریں، اس کو سمجھیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف ایک ہے، وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی زبان، اللہ کی پسندیدہ زبان میں اس سے کلام کریں یا اس سے باتیں کروائیں۔ اصل وجہ یہ خوب ابتدا اور انتہا جس کی اصل عربی ہے، وہ درمیانی زندگی میں بہترین عربی سیکھ سکتا ہے، خصوصاً جو شخص اردو جانتا ہے۔ اردو کئی زبانوں کا مجموعہ ہے جس میں زیادہ، اگر اصل اردو ہم دیکھیں تو زیادہ الفاظ یا عربی کے ہیں یا فارسی کے ہیں۔ فارسی میں بھی زیادہ الفاظ عربی کے ہیں۔ اس وقت تک ہم نے جو بحث کی اس میں زیادہ الفاظ ہم نے عربی کے ہی استعمال کیے۔ اب ایک فرد وہ ہے کہ جو واضح اور صاف الفاظ میں بات کرتا ہے، اس کی بات سمجھ میں بھی آتی ہے، فوراً پہلی دفعہ میں ہی دل میں اتر جاتی ہے اور ہم اس کو حاصل کر لیتے ہیں۔ اور ایک شخص ہے کہ جو بہت تیزی سے اور الٹے سیدھے الفاظ، یا جس کو ہم کہتے ہیں محلی زبان، تو محلی زبان میں یعنی آدھے الفاظ بولتا ہے، آدھے الفاظ نہیں بولتا، کہیں آخری حرف غائب ہو جاتا ہے، کہیں شروع ہی غائب ہو جاتا ہے، اس میں اس بات میں نہ ہم توجہ دیتے ہیں، نہ ہم اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، نہ اس کی بات کو سمجھ پاتے ہیں۔ وحدہ اللہ شریک نے تمام علوم میں علم تجوید قرآن کو ایک خاص حیثیت دی۔ علم تجوید قرآن کی ابتدا کہاں سے ہوئی، تجوید کیوں کہا گیا، اس کی تمام شرائط کو کیوں ہم پر لاگو کیا، کیا وجہ ہے، علم تجوید ہم نے کیوں حاصل کیا؟ کہنے کہ علم تجوید اس لیے حاصل کیا کہ کوفے میں مولا کائنات امیر المومنین حیدر کرار غالب علی کل غالب مولا علی ابن ابی طالب ہوں اپنے بیت اقدس میں اپنے گھر میں تشریف فرماتے، چہرے پر کچھ ان کے اضمحلال تھا، ہاں چہرہ جو ان کا ذرا سا کہا جائے کہ پریشان تھے۔ مولا امیر المومنین کے صحابی آئے، السلام علیکم امیر المومنین، وعلیکم السلام، مولا کیا وجہ ہے آپ کچھ مضمحل ہیں، کچھ پریشان سے دکھائی دیتے ہیں، کچھ آپ کے چہرے پر جو ہے وہ پریشانی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ابو الاسود دوئیلی صحابی کا نام مولا کہنا جو تشریف لے کر آئے تھے، ابو الاسود دوئیلی بیٹھو اور لکھو۔ ابو الاسود دوئیلی بیٹھے، مولا کیا لکھنا ہے؟ کہا تجوید قرآن لکھو۔ تجوید قرآن سے مراد کیا ہے؟ قرآن کریم لغت میں اس علم تجوید کا معنی ہے اچھا پڑھنا، صاف پڑھنا، بالکل الگ الگ حروف کو اس طریقے سے پڑھنا کہ سننے والا سمجھ سکے کیا پڑھ رہے ہیں۔ اور اصطلاح میں تجوید قرآن کیا ہے؟ وہ علم کے جس میں مخارج ہیں، حروف کی صفات ہیں، حروف تہجی ہیں، محل وقف کہاں رکنا ہے، محل وصل کہاں ملا کر پڑھنا ہے، قواعد اور دستور قرآن کریم کے، یہ تمام اصطلاح میں کہلاتا ہے علم تجوید۔ تجوید کیا ہو گیا؟ تجوید کا لغت میں معنی ہو گیا اچھا اور خاص پڑھنا، دہرانا، حاصل کرنا۔ اصطلاح میں کیا ہے؟ وہ علم کے جو مخارج کو پہچانوا دے، حروف کی صفتوں کو پہچانوا دے، حروف تہجی کتنے ہیں ان کو پہچانوا دے، کہاں رکنا ہے، کہاں ملانا ہے، کیا قاعدہ ہے، ان تمام قواعد کا مجموعہ اصطلاح کہلاتا ہے علم تجوید کی۔
پوچھا مولا کیا وجہ ہے علم تجوید آپ لکھوا کیوں رہے ہیں؟ مولا امیر المومنین صاحب نے فرمایا یہ ہے بات سمجھنے کی، علم تجوید کے کہا بیس کیا ہے؟ فرمایا کہ میں کوفے کی ایک گلی سے گزر رہا تھا، کوئی عرب تلاوت کر رہا تھا قرآن کریم کی، اور اس میں وہ ایک آیت پڑھ رہا تھا جس میں صرف پیش اور زیر کی کمی سے آیت کا معنی پلٹ گیا۔ آیت قرآن کیا تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، لام کے اوپر پیش تھا اور وہ عرب اس کو تیزی میں پڑھ رہا تھا، ورسولہ، ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ کا معنی کیا ہے؟ بے شک اللہ اور اس کا رسول مشرکین سے بری الذمہ ہے۔ ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول مشرکین سے بری الذمہ ہے۔ سب کو عقل دی ہے، سب سوچیں سمجھیں، اپنی اصل پر آ جائیں، بس مشرکین جو شرک کر رہے ہیں اس سے اللہ بالکل بری ہے، بیزار ہے۔ پڑھنے والے نے رسولہ کو رسولی ہی پڑھا، اس کا معنی بالکل پلٹ گیا، ایک پیش کی جگہ زیر لگایا، معنی کیا بن گیا؟ اللہ مشرکین سے اور نعوذ باللہ رسول سے۔ اس بیس پر کہ خود عربی کو غلط پڑھ رہا ہے، مولا امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے صحابی حضرت ابو الاسود دوئیلی کو علم تجوید لکھوایا۔ کیا لکھوایا؟ حروف اور مخارج کی پہچان لکھوائی، حروف تہجی کتنے ہیں وہ لکھوائے، کہاں پر آیت قرآنی میں رکنا ہے کہ اگر وہ اگلی آیت سے مل جائے گا تو معنی پلٹ جائے گا، کہاں پر اگلی آیت سے ملا دینا ہے کہ اگر وہاں رک جائیں تو معنی پلٹ جائے گا، قواعد کیا ہیں یعنی بیسس کیا ہیں اس کی، اور قرآن کریم کی تلاوت کا حق کیا ہے۔ یہ تو دو چیزیں واضح ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہم علم تجوید قرآن کے لیے اتنا تفصیلی وقت دیں اور اتنی محنت کریں؟ اس کی وجہ یہ ہے تاکہ ہم قرآن کو پہچانیں، اس کے مخارج کو پہچانیں، اس کے حروف کو پہچانیں، اس کی ادائیگی کو پہچانیں، کون سا حرف کتنا لمبا کھینچنا ہے، کون سی حرکت کو کتنا پڑھنا ہے، اور کون سے پورے حرف کو کتنا پڑھنا ہے، اور اس کے اوپر مد آ جائے تو کتنا پڑھنا ہے، اور چھوٹا مد آ جائے تو کتنا پڑھنا ہے، بڑا مد کتنا پڑھنا ہے، جزم آ جائے تو کیسے پڑھنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ علم تجوید کی اصل ہے۔ پھر مولا امیر المومنین السلام نے حضرت ابو الاسود دوئیلی کو پورا علم تجوید لکھوایا کہ لکھ لینے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ محمد من کتب قر ومن حفظ فر، جو لکھ لیا جائے وہ بعد میں بھی 10 سال بعد، 20 سال بعد، 50 سال، 100 سال بعد بھی پڑھا جا سکتا ہے، لیکن جو ذہن نشین کرے ممکن ہے وہ بھول جائیں۔ جو ہم زبانی یاد کریں، اس لیے بار بار دہراتے رہنا چاہیے۔ فذکر ان نفعت الذکریٰ، دہراتے رہو کہ دہرانا تمہارے نفع میں ہے، فائدے میں۔ حضرت ابو الاسود دوئیلی نے تمام احکام، تمام علم تجوید کو لکھ لیا، اور لکھنے کے بعد پھر ہمارے پاس کوفے سے اور کوفے کے اطراف سے 7 افراد ایسے سامنے آئے الگ الگ وقتوں میں کہ جن کی قرأت کو ہم نے تسلیم کیا، یعنی جن کی قرأت مولا کائنات سے ابو الاسود دوئیلی سے آگے بڑھتی ہوئی ہم تک پہنچی۔ اس وقت، اس دور میں، آج کی تاریخ میں جو ہم تلاوت قرآن کر رہے ہیں، اگر ان علم تجوید کے ان قواعد کے تحت کر رہے ہیں تو ہم فالو کر رہے ہیں، ہم مان رہے ہیں، ہم کہا جائے کہ تأسی کر رہے ہیں، پہچان ہے ہمارے پاس ابو حفص نامی اس فرد کی جو شاگرد ہیں، قرائے سبع میں سے 7 قاریوں میں سے ایک قاری کے جن کا نام ہے عاصم کوفی یا اعظم کوفی، کہ ابھی ہم لکھ دیں گے تمام جو ایسی ضروری چیزیں ان کو لکھیں گے۔ عاصم کوفی نے جس تلاوت کو حضرت ابو الاسود دوئیلی سے لیا کہ حضرت ابو الاسود دوئیلی نے حکم مولا کائنات پہ اس تلاوت کو لکھا، یعنی تجوید کو لکھا، اس سے فالو کیا عاصم کوفی نے، عاصم کوفی سے لیا استاد حفص نے، ابو حفص پورا نمبر جو ہے وہ نام ہے ان کے بابا کے نام کے ساتھ، ہم ان کی قرأت پر عمل کر رہے ہیں۔ یہاں تک بات پہنچ گئی؟ خوش تھا موضوع؟
آسانی سمجھ میں نہیں آیا، ظاہر ایک نیا علم ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اگلی 8 کلاس میں اور بھی اس کے اوپر توجہ کرنا ہوگی۔ بس پہلی چیز یہ سمجھ لیجئے کہ وحدہ لا شریک سے باتیں کرنے یا باتیں کروانے کے لیے اس کی پسندیدہ زبان کو صحیح ادا کرنا آسان ہو گیا۔ کیوں علم تجوید حاصل کریں؟ اس لیے حاصل کریں کہ اللہ کی پسندیدہ زبان میں اس سے باتیں کریں یا اس سے باتیں کروائیں، یعنی وہ کیا کہہ رہا ہے اس کو سمجھیں۔ رتل القرآن ترتیلا میں ہم سے کیا کہا اس کو ہم سمجھیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو جو ایمان لائے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی اولاد کو بچاؤ آگ سے۔ اللہ ہم سے باتیں کر رہا ہے نا۔ انا اعطیناک الکوثر، پروردگار ہم سے کہہ رہے ہیں ہم نے اپنے آخری نبی کو کوثر عطا کی مثلا، ہاں۔ یا تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ جائیں ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹنے کے طریقے سے، یہ ہمیں بتا رہا ہے پروردگار، ان سے باتیں کر رہے ہیں کہ ابو لہب کے ہاتھ ہم نے توڑ دیے ہیں، آیت میں یوں کہتے ہیں۔ یہ واضح ہو گیا ایک جملہ۔ کیوں حاصل کرنا علم تجوید؟ تاکہ اللہ سے اس کی پسندیدہ زبان میں باتیں کریں، باتیں کروائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اگر ہم علم تجوید کے تحت تلاوت قرآن کریں گے تو کیا کرنا ہے؟ ہمیں مخارج سے کرنا ہے، مخارج کو حاصل کرنا ہے۔ مخارج سے مراد کیا ہے؟ حرف کے نکلنے کی جگہ، حرف کی صحیح ادائیگی کی جگہ، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مخرج۔ کون سے حرف؟ وہ حرف جو حروف تہجی میں تنہا 2 3 4 حتیٰ 5 حروف سے مل کر بنتا ہے۔ جب ہم 2 3 4 5 یا ایک حرف جس کا پورا معنی ہو اس کو ہم پڑھتے ہیں اور پھر اگلے حرف سے ملاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں لفظ سے لفظ کو ملایا، جملے سے جملے کو ملایا، تب ایک بات مکمل ہوئی۔ مثلا بسم، بی الگ ہے، اسم الگ ہے، اللہ الگ ہے، الرحمن الگ ہے، الرحیم الگ ہے۔ جب ہم ان حروف کو، مثلا با تنہا حرف ہے، پھر 3 حروف کا مجموعہ اسم ہے، بی اسمی اللہی الرحمانی الرحیمی، جب ہم اس کو ملا کر پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہی ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ کچھ حروف کو کچھ حروف سے ملا کر ایک لفظ بنایا، پھر ان الفاظ کو ملا کر ایک جملہ بنایا، پھر اس ایک جملے کو ایک پوری عبارت بنا دیا۔ بی اسمی اللہ الرحمن الرحیم، ان 5 کے 5 کو جمع کیا تو جملہ کیا بنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ با کے بعد الف غائب ہو گیا، یہ ہم نے وصل کر دیا۔ ابھی اصطلاح میں مشکل لگے گی، آج پہلی کلاس ہے، اس میں خالی یہ تمہید ہے ہماری، بعد میں یہ ایک ایک جملہ کھلتا چلا جائے گا انشاءاللہ۔ جب ہم کچھ حروف کو، ایک حرف کو 2 3 4 حتیٰ 5 حروف کو جمع کر کے کوئی ایک لفظ بناتے ہیں، کبھی ایک حرف کا بھی ایک لفظ بنتا ہے۔ مثلا حرف با پورا لفظ ہے، حرف با پورا لفظ ہے۔ وہ کسی نے آ کر سوال کیا تھا کہ جب قرآن میں سب کچھ ہے تو اللہ نے تو 1,24,000 انبیاء نازل کیے ہیں، کہاں ہے 1,24,000 انبیاء کا نام قرآن میں؟ کہاں ہے؟ کسی کو معلوم ہے قرآن میں کتنے انبیاء کے نام ہیں؟ کلاس میں کسی کو پتا ہے؟ 25 انبیاء کے نام ہیں۔ جی کی رہیں، سلامت رہیں۔ آنے والے نے سوال کیا کہ جب قرآن میں سب کچھ ہے تو پھر 1,24,000 انبیاء کے نام کہاں ہیں؟ تو جواب دینے والے نے کیا جواب دیا؟ کہا جاؤ ایک کھجور کی گٹھلی لاؤ، مثلا وہ گٹھلی لے آئے۔ کہا یہ کیا ہے؟ گٹھلی ہے۔ کہا اس میں کیا ہے؟ اس کو بو دو زمین کے اندر اور پانی ڈالتے رہو، اس کی اصل اس کو دیتے رہو تو یہ کیا بنے گا؟ ایک درخت، اور اس کے اوپر کتنی کھجوریں آئیں گی۔ ایک مثال دی۔ جب ہم قرآن کو کھولنا شروع کریں گے تو پھر ہمیں تمام انبیاء کے نام ملتے چلے جائیں گے۔
جیسے جیسے ہم اس کی تشریح میں آئیں گے، اس کی تفصیل میں آئیں گے تو ہمیں تمام انبیاء کے نام ملتے چلے جائیں گے. اسی طریقے سے قرآن کے ایک ایک حرف میں پوری تاریخ موجود ہے. مثلا حرف با میں ایک پوری تاریخ ہے، اسم میں ایک پوری تاریخ ہے، اللہ میں ایک پوری تاریخ ہے، الرحمن تفصیل ہے، الرحیم تفصیل ہے. ادائیگی کیسے کرنا ہے، مثلا ہم آج تک کیسے پڑھ رہے ہیں، بسم اللہ کیسے پڑھ رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، غلط. بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے جیسے واضح ہوتا جائے گا ہمیں خود مزہ آنے لگے گا کہ ہم اللہ سے اس کی پسندیدہ زبان میں بات کر رہے ہیں. اور وہ اس کو جب کہا کہ دنیا کے ہر فرد کو عربی میں نماز پڑھنا ہے، کیا ضرورت ہے؟ اردو والے اردو میں پڑھیں، بلوچی میں پڑھیں، سندھی میں پڑھیں، فارسی میں پڑھیں. کہا کہ اس نے عربی میں نماز ہر قوم، ہر قبیلے، ہر زبان کے فرد پہ اس لیے لازم کر دی کہ ایک عربی کو آسان کیا، دوسرے اس کے ایک ایک حرف میں پوری دنیا ہے. تو جو اصل معنی اللہ نے چاہے ہیں تلاوت قرآن میں یا نماز میں، وہ اصل معنی ادا ہو جائیں. الحمدللہ میں الحمد سے مراد کیا ہے اللہ جانتا ہے کہ الحمد سے مراد کیا ہے. ہمارے مفسرین نے، معصوم علیہ السلام نے جو اس کی تشریح دی ہے وہ ان اصل معنی تک پہنچ رہی ہے یا نہیں، وہ ہمارے 11ویں امام حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور میں جس شخص نے قرآن لکھنا شروع کیا تھا، مولا نے کیا کہا کہ تم جو لکھ رہے ہو کیا اللہ کا بھی یہی معنی ہے؟ تم جو اپنی طرف سے لکھ رہے ہو قرآن کے اندر جو ہے وہ اس نے جو اپنی طرف سے جملے بڑھانا شروع کر دیے تھے، تو کہا کہ تم جو لکھ رہے ہو کیا اللہ کا یہی معنی ہے، مفہوم ہے، اللہ کا یہی مقصد ہے؟ تو اس کی سمجھ میں آ گیا کہ نہیں، اللہ کا مقصد ہمیں نہیں پتا. تو اس نے وہ جو لکھنا شروع کیا تھا الگ سے اس کو دریا برد کر دیا. بس اصل معنی ادا ہو جائے اس لیے عربی میں نماز اور عربی میں تلاوت ہم پر عائد کر دی. تلبیہ عربی میں ہے، زیارات عربی میں ہیں، تلاوت قرآن کا حکم بار بار ان تمام علوم کے ساتھ عربی میں ہے، تاکہ اصل معنی جو اللہ کا مقصد ہے وہ ادا ہو جائے، ظاہری معنی جو ہماری مادری زبان میں ہم تک پہنچ رہا ہے ہم اس کے تحت عمل کرتے جائیں. واضح ہو گیا؟ دوسری چیز سمجھ میں آئی؟ نہیں سمجھ میں آئی؟ پہلی چیز کیا تھی؟ پہلی چیز ہم نے کیا کیا اللہ کی پسندیدہ زبان میں اس سے بات کریں، اس کی بات کو سنیں. دوسری چیز کیا ہوئی؟ جو اس کے اصل معنی ہیں وہ چونکہ صرف اللہ کو پتہ ہیں، مقصد اللہ کے پاس ہے، اصل معنی اللہ کے پاس ہیں، ہم اس کو عربی میں اس لیے ادا کریں کہ جو اس کا مقصد ہے وہ پورا ہو جائے. یہ بھی واضح ہو گیا؟ مختصر ہے. تیسری چیز، حرف کو اس کے صحیح مخرج سے، جہاں سے حرف کو ادا ہونا چاہیے وہاں سے ادا ہو. مثلا اردو زبان ہو یا کوئی دوسری زبان ہو، اس کے اندر ہم سارے حروف، چاہے وہ انگلش ہو، چاہے وہ سندھی زبان ہو، چاہے کسی بھی زبان میں، فارسی میں، کسی بھی زبان میں، سواحلی میں، آج میں، فرنچ میں، کسی بھی زبان میں جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم سب کچھ ایک ہی جیسا نکال رہے ہوتے ہیں. لیکن جب عربی میں آ جاتے ہیں تو ہماری دو چشمی ہے الگ ہے، حلوے والی ہے الگ ہے، ہا الگ ہے، ہا الگ ہے، حمزہ آ الگ ہے اور دو چشمی ہے ہا الگ ہے، حمزہ آ الگ ہے اور عین الگ ہے. درست ہے؟ بہت سے حروف ایسے ہیں کہ جو لگتے ایک جیسے ہیں دوسری زبان میں، لیکن عربی میں وہ الگ الگ ادا ہوتے ہیں. تا الگ ہے، وا الگ ہے، لال الگ ہے، وا الگ ہے، واد الگ ہے، جس کو ہم لوگ ہمارے بڑے بھائی جو ہیں وہ دال پڑھتے ہیں، حالانکہ وہ غلط ہے، بالکل دال پڑھتے ہیں. بس تیسری چیز کیا ہو گئی؟ حرف کو اس کے اصل مخرج سے، اصل جگہ سے، جہاں سے نکلنا چاہیے وہاں سے ادا کیا جائے تاکہ وہ اصل معنی دے. الحمد کا معنی الگ ہے، الحمدو کا معنی الگ ہے، للہ الگ ہے، للہ الگ ہے. بس معلوم ہوا کہ
تیسری چیز جو ہمارے لیے آئے گی آئندہ کلاسز میں تشریح کے ساتھ تفصیل کے ساتھ، وہ ہے حرف کو اس کے اصل مقام سے ادا کرنا. اس اصل مقام کو کیا کہتے ہیں؟ مخرج. علم تجوید کس موضوع پر بحث کر رہا ہے؟ مخارج پہ. حمزہ کی ادائیگی الگ، عین کی ادائیگی الگ، تا کی ادائیگی الگ، تا کی ادائیگی الگ. درست ہے؟ بس تیسری چیز ہمارے پاس کیا ہو گئی؟ حرف کو اس کے اصل مقام سے ادا کرنا. بہت اچھا تھا، میں اس کو اکثر دہرایا کرتا ہوں. یہی مزید خیر العمل یہاں امامت کا میرا دورانیہ، اور اس میں ہر نماز کے بعد میں 1-2 مسئلے 2-3 منٹ میں ضرور بیان کرتا تھا. ایک دن ایسا ہوا کہ عشاء کی نماز کے بعد جب تک مومنین تسبیح ادا کرتے کہ تسبیح بھی الگ الگ پڑھنا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر نہیں پڑھنا ہے. ایک ایک نام پروردگار کا الگ الگ لینا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ الگ الگ پڑھنا ہے، ملا کر تیزی سے نہیں پڑھنا ہے. جب الگ الگ ہم پڑھیں گے تو اس کا جو اثر ہم پر آنا چاہیے وہ ہمارے رگو پے میں ہماری سے پر آتا ہے. بس تسبیح کو ہم انشاءاللہ ہر نماز کے بعد شمردے پڑھیں، الگ الگ کر کے پڑھیں. خوب. جب تک ہم اپنی تسبیح پڑھتے ہم نے اسی تجوید کے موضوع کو لیا کہ آپ کے درمیان تقریباً سبھی افراد سوزخوانی سنتے ہیں یا کرتے ہیں. سوز ہمارے ہاں مجلس اعضاء کا ایک ضروری جو ہے وہ عنصر ہے. سوز یا سنتے ہیں یا ہمارے اکثر افراد سوزخوان ہیں. سوز میں جب استاد سوزخوانی شروع کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ فضائل میں جب فضائل معصومین پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کیا آواز کہاں سے نکلتی ہے؟ سب سے پہلے استاد کی پھر بازو استاد کے جو ہیں وہ ان کے ساتھ دیتے ہیں. فضائل میں استاد یعنی سوزخوان میں جو درمیان میں بیٹھا ہوا ہے استاد وہ شروع کرتا ہے حرف آ سے. اب مثال ہے، استاد نے شروع کیا سامنے ایک پنکھا چل رہا تھا، وہاں سے ایک مکھی یا مچھر اڑ کے حلق میں آ گیا. آواز کیا بنے گی؟ کیا بنے گی آواز؟ سے شروع ہوا تھا، پھر آواز آ کر رک گئی، مثلا کچھ چلا گیا حلق کے اندر. اگر اس پر ہم توجہ کریں اور اس کو ہم مشق کریں 2-3 مرتبہ دہرائیں تو یہ 2 حروف ہیں اصل میں. خالص حمزہ ہے، عین ہے. اگر ہم اس کو ذرا سی محنت کریں اس کے اوپر تو نماز میں 2 جگہ یہ ہمارے استعمال میں آ رہا ہے. کہاں؟ ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطینا انا اعطیناک الکوثر. آسان ہو گیا. اعطینا پہلے حمزہ پھر عین. اس کے بعد سجدے میں سبحان ربی الاعلی، پہلے ہے خالص سیدھی آواز، پھر گھومی بھی آواز انا اعطینا. یہ ہم نے 1.5 منٹ میں یہ بات کر لی. اس کے بعد تسبیح ہوئی، زیارت ہوئی. زیارت کے بعد لوگوں سے مصافحہ شروع ہوا تو استاد شہید سبت جعفر علیہ مقامہ ہمارے پاکستان کا وہ عظیم ترین فرد کہ جس کی قبر پہ لوگ جا کے ان کے وسیلے سے اللہ سے اپنی حاجت لے کر آتے ہیں. مجھے اس کراچی میں وہ افراد بھی ملے کہ انہوں نے کہا کہ ہماری کوئی حاجت ہوتی ہے، کوئی ہم مشکل میں ہوتے ہیں، پریشانی میں ہوتے ہیں تو ہم استاد سبت جعفر کو سورہ قدر ہدیہ کرتے ہیں، سورہ اخلاص ہدیہ کرتے ہیں، یا ان کی قبر پہ جاتے ہیں، وہاں بیٹھ کے اللہ سے توسل کرتے ہیں مالک تجھے اس شہید کا واسطہ ہے کہ میری حاجت پوری کر دے، اور وہ حاجت پوری ہو جاتی ہے. ہمارے پاس بہت کرامتیں ہیں، بہت کرامتیں. استاد آئے، مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ جماعت میں موجود تھے. آ کر سلام دعا ہوئی، لپٹے، کہنے گے کہ میں نے پوری کتاب صوتی اثرات پہ لکھ دی ہے. استاد کی کتاب ہے استاد شہید سبت جعفر کی صوتی اثرات، جس میں انہوں نے آواز کی ادائیگی سوز میں، سلام میں، مرثیے میں کیسے آواز نکالنا ہے، وہ پوری کتاب صوتی اثرات کے نام سے لکھی ہے. یعنی کہ میں نے پوری کتاب لکھ لی لیکن میرے ذہن میں سوزخوانی سے علم تجوید کا حصول، علم تجوید کو حاصل کرنا نہیں آیا. تم کہاں سے لے آئے؟
میرے کو کہیں سے بھی نہیں لایا، میں نے تو درمیان میں اپنے ساتھیوں کے آسانی کے لیے یہ چیزیں کچھ حاصل کر لی ہیں، نکالی ہیں، ان کو دہرا رہا ہوں. بہت سے حروف نکالے سوسانی سے، بہت سے حروف، یا اپنی عام زندگی میں جس کو ہم انشاءاللہ آئندہ کلاسز میں دیں گے. تو یہ 2 حروف اتنی آسانی سے ہماری سمجھ میں آ سکتے ہیں. میں نے کیا کہا تھا؟ اردو جس فرد کو اردو آتی ہے، جو شخص اردو دان ہے، اردو جانتے ہیں، اس سے بہتر عربی کوئی فرد نہیں سیکھ سکتا، اس لیے کہ اردو میں سارے حروف کا مجموعہ ہے. یہ 3 چیزیں سمجھ میں آ گئی؟ سب سمجھ گئے؟ کوئی تھکا تو نہیں؟ صلوات بھیجیں محمد وعلی محمد. خوب. اب اس کے بعد ہم چلتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ چیز چونکہ اس لیے ضروری ہو گئی کہ ہم اصل زبان میں اصل مخارج کے ساتھ اللہ سے باتیں کریں. تو اس کی بیس کیا تھی، اس کی اصل کیا تھی، کیا ضرورت تھی؟ کہا وہ ضرورت صرف ایک تھی کہ اگر ایک زیر یا زبر یا پیش غلط پڑھ دیا جائے تو معنی بالکل پلٹ جائیں گے. درست ہے؟ اگر ہم مثلا رسولہ کو رسولی ہی پڑھ دیتے ہیں تو معنی بالکل الٹ گیا. اگر ہم الحمدللہ کو الحمدللہ پڑھ دیتے ہیں، الحمدللہ مثلا پڑھ دیتے ہیں تو معنی پلٹ جائے گا. بس یہاں ضرورت اس چیز کی اس لیے آئی، علم تجوید کی ضرورت اس لیے آئی کہ اصل زبان میں ہی ادا ہو جائے. ورنہ ہمارے پاس کتنی زبانیں ہیں؟ 2 زبانیں ہیں. ایک زبان کہلاتی ہے زبان فصیح، خالص زبان. مثلا اردو دانوں میں 2 مقامات کی زبان خالص زبان کہلاتی ہے، زبان فصیح. ایک لکھنؤ والوں کی اردو فصیح زبان کہلاتی ہے، ایک دلی والوں کی اردو مثلا فصیح زبان کہلاتی ہے. لکھنؤ کی زبان فصیح جہاں کے بہترین شعراء ہیں، دلی کی زبان فصیح جہاں کے بہترین شعراء ہیں. حضرت میر انیس علیہ مقامہ دلی سے ہی تو پہنچے تھے لکھنؤ. یہ 2 شہر ایسے ہیں کہ جن کی زبان فصیح کہلاتی ہے. خوب. اس کے بعد پھر دوسرے شہروں کا کیا حال ہے؟ تو کہنے کہ وہاں کی زبان محلی کہلاتی ہے. مثلا مثال میں وہاں کی دوں، مشہد مقدس کی نجف اشرف کی ایک عظیم ترین ہستی حضرت مولانا شبیر نجفی صاحب مرحوم علیہ مقام، ایک بڑا بہترین عالم تھا، اعظم گڑھ کے انڈیا کے تھے. اور جب نجف سے صدام کے دور میں نکالے گئے ہیں علماء، جس میں امام راحل بھی وہاں سے جو انہوں نے ہجرت کی تھی، تو مولانا شبیر نجفی صاحب آ گئے تھے مشہد مقدس. حرم امام حشتم علیہ السلام میں خدمت گزار تھے، اور دنیا کا بہترین عالم، دنیا کے اس وقت تک کے جتنے علوم تھے ان تمام کا بہترین عالم. بہت سو کو انہوں نے سدھار دیا، بہت سو کو انہوں نے راہ ہدایت دکھا دی. ان کو یہاں لاہور بلوایا گیا 1 سال عشرہ پڑھنے کے لیے. حج سے جدہ کی فلائٹ سے جب وہ اسلام آباد پہنچے ہیں تو ان کی فلائٹ میں اہل سنت بڑے بڑے علماء تھے. انہوں نے دیکھا کہ ایک امامہ پوش ہے، ابا قبا پہنے ہوئے، ایک ہی فرد تھے وہ اس کے اندر، باقی تمام اہل سنت علماء تھے. اسلام آباد ایئرپورٹ پہ جہاز سے اتر کے ان کو روک لیا کہ ہمیں آپ سے بات کرنا ہے کچھ دین و مذہب کے بارے میں، اور لیکن بات ہم کریں گے عربی میں. بڑے بھائیوں میں اہل سنت میں یہ چیز عام ہے کہ ان کو جو ہے وہ یہ غلط پڑھایا گیا ہے کہ شیعہ علماء زبان نہیں جانتے، عربی نہیں جانتے. بلکہ کسی ملعون نے تو یہاں تک کہا تھا کہ یہ تو سورہ حمد ان کے یہاں اترتا ہی نہیں ہے، تو ان کو آتی ہی نہیں ہے، قرآن نہیں آتا ہے. وہ اسی کا منکر ہو گیا، اللہ اسے غارت کرے. تو کہنے کہ ہمیں آپ سے مذہب پر بات کرنا ہے لیکن عربی میں. تو حضرت مرحوم مولانا شبیر نجفی صاحب علیہ مقامہ نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم عربی میں بات کریں گے. یہ بتاؤ کہ مصر کی عربی میں بات کرو گے، یہ بتاؤ کہ لبنانی عربی میں بات کرو گے، یہ بتاؤ کہ جزائر کی عربی میں بات کرو گے، یا بتاؤ کردی عربی میں بات کرو گے، مدینے کی عربی میں بات کرنا ہے، مکے کی عربی میں بات کرنا ہے، نجف کی عربی میں بات کرنا ہے. وہ پریشان ہو گئے کہ اتنی زبانیں ہیں عربی میں. اہل سنت یہاں پر ہل کے رہ گئے، کہا اتنی زبانیں عربی میں. کہنے کے بالکل
تم لوگ پاکستان کے ہو, تمہاری کراچی کی زبان الگ ہے, لاہور کی زبان ہے اردو, لاہور کی زبان الگ ہے, اسلام آباد کی زبان الگ ہے, پشاور کی زبان الگ ہے. انہوں نے یہاں ہمارے ملک کے شہروں کے نام لیے, کہا کہ ان شہروں کی زبان اردو ہے لیکن الگ الگ. ایسے ہی ہے ہمارے اس بلاک 20 میں 4 حصے ہیں ہمارے, خلیل احمد کے ادھر کا حصہ, خلیل احمد کے ادھر کا حصہ, خلیل احمد کے سامنے کے 2 حصے, 4 دماسیوں کے پیچھے کا. یہ الگ الگ شہروں کی آبادیاں تھیں جو یہاں جمع ہوئی. اب اس میں امروہیوں کی زبان الگ ہے, دلی والوں کی زبان الگ ہے, اردو سب کی. بس عربی بھی شہروں کے لحاظ سے یا ملکوں کے لحاظ سے الگ الگ زبان ہے. اصل زبان کون سی ہے؟ قرآن کریم. وہ جو زبان ہم لوگ بول رہے ہیں, ہم لوگ عربی کون سی بول رہے ہیں؟ محلی عربی بول رہے ہیں. قرآن کی عربی کون سی ہے؟ فصیح زبان ہے. یہ واضح ہو گیا؟ قرآن کی عربی فصیح ہے اور جو ہم بول رہے ہیں آپس میں وہ محلی ہے. فارسی زبان میں جہاں جہاں عربی الفاظ استعمال ہوئے ہیں تو وہ بھی اکثر فارسی زبان میں محلی زبان استعمال ہوئے, محلی زبان استعمال ہوئی ہے. بہت سی ہماری درسی کتابوں کے درمیان کچھ عربی کے جملے آ رہے ہیں لیکن وہ محلی آ رہے ہیں. عربی زبان میں حرف چے نہیں ہے, فارسی زبان میں حرف چے ہے. ان کے کاف کی ادائیگی, فارس کے کاف کی ادائیگی چے کی طرح ہے. السلام علیکہ, علیکہ کہتے ہیں, وہ کھا چا بن گیا ہے. بس انہوں نے اسی طریقے سے لکھ دیا اسی کتاب میں. یہ کیا ہے؟ یہ محلی زبان ہے. قرآن کیا ہے؟ قرآن فصیح زبان ہے. بس جب میں فصیح زبان میں بات کرتا ہوں تو سننے والے کے لیے واضح بات ہے. ایک چیز, حروف کے الگ الگ ادا ہونے سے اصل معنی سننے والا بھی سمجھ رہا ہے. مثلا میں یہاں سے آواز دے رہا ہوں احمد احمد احمد, یہ اردو دانوں میں احمد نام کا فرق مڑ کے دیکھ لے گا. لیکن اگر میں کسی عرب ملک میں احمد کو پکاروں گا تو پھر احمد نہیں کہوں گا, احمد یا احمد احمد. پھر وہاں ہا الگ ہو جائے گی, دال الگ ہو جائے گی, دال میں تحرک آ جائے گا, دال میں قلقلہ آ جائے گا. احمد جیسے قل هو اللہ احد, احد نہیں ہے, دال کے اوپر تشدید نہیں ہے. قل هو اللہ احد. آئیے ہم سورہ حمد کی تلاوت کرتے ہیں. ایک مرتبہ غور سے سننا ہے اس کو کہ ہم نے اب تک جو تلاوت کی ہے اس میں کہاں پر ہم نے زیادتی کر دی ہے یا کہاں پر کمی کی ہے. ادائیگی دونوں صورتوں میں صحیح ہے. بہت تیز پڑھے تو وہ شخص جس نے علم تجوید کو حاصل کر لیا ہے وہ تیز بھی پڑھے گا تو صحیح پڑھے گا. کہاں رکنا ہے, کہاں ملانا ہے, کون سا کیسے ادا کرنا ہے. ظاہراً مشکل ہے, اصل میں بہت آسان ہے. ظاہراً مشکل کیوں ہے؟ اصطلاحات آ رہی ہیں, عبارت آ رہی ہے, کتاب سامنے رکھی ہے, اس لیے مشکل ہے. اصطلاح الگ الگ ہے, اس لیے مشکل ہے. جو حروف, جو الفاظ ہم نے نہیں سنے, جن سے ہم آشنا نہیں ہیں, وہ حروف ہمیں سننے کو مل رہے ہیں. وصل نہیں سنا تھا ہم نے, وصل کا کیا معنی ہے؟ وقف نہیں سنا تھا ہم نے. وقف کس کو کہتے ہیں؟ حروف تہجی. شاید بچپن میں محلے کی خالہ نے جو پڑھایا تھا ہمیں قرآن, اس میں انہوں نے حروف تہجی پڑھائے تھے. انہوں نے کہا تھا ہجے کرو. ہجے کی اصل کیا؟ حروف تہجی. اب ہمارے پاس آ گیا حروف تہجی, سمجھ میں نہیں آ رہا. محل وقف نہیں سمجھ میں آ رہا. قرأت قرآن کیا ہے نہیں سمجھ میں آ رہی. اب کیا کرنا ہے ہمیں؟ چونکہ کتاب سامنے ہے تو مشکل لگ رہا ہے, جبکہ یہ کتاب لکھی میرے ہی ذہن میں ہے. یعنی ہم جیسے انسانوں نے ہی تو اس کو جمع کیا نا. مولا کائنات امیر المومنین نے بتایا استاد ابو الاسود دوئیلی کو, ابو الاسود دوئیلی نے بتایا عاصم کوفی کو, عاصم کوفی نے سے لیا استاد حفظ نے, اور استاد حفظ کی تحریر جو مولا کائنات کی تحریر ہے وہ ہمارے سامنے ہے. لکھا تو ہم نے ہی نا. بس کتاب میں اصطلاح مشکل ہے, اصل میں قرآن آسان ہے. دلیل کیا ہے قرآن کے آسان ہونے کی؟ پیدا ہوتے ہی پورا قرآن سنا تھا, مرنے کے بعد پورا قرآن سنوں گا. جس کی ابتدا اور انتہا اصل قرآن ہو وہ درمیان زندگی میں بہت آسانی سے حاصل کریں. یہاں تک بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تھکے تو نہیں ہیں آپ لوگ؟ صلوات بھیجیے محمد وعلی محمد. سورہ مبارکہ حمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب تک ہم نے کیا پڑھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. غلط تھا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تمام قواعد کے ساتھ، مخارج کے ساتھ، زبر کتنا کھینچنا ہے، زیر کتنا کھینچنا ہے، حرف کتنا کھینچنا ہے، چھوٹا مد کتنا کھینچنا ہے، بڑا مد کتنا کھینچنا ہے، ان تمام قواعد کو مد نظر رکھتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ہم نے ابھی تک کیا پڑھا تھا، کیا سنا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. غلط. کیوں غلط ہے؟ قواعد پر نہیں ہے. کیوں غلط ہے؟ اب گاڑی ہم چلا رہے ہیں، اس کے ایک ٹائر میں ہوا نہیں ہے، باقی 3 ٹائروں میں ہوا ہے. یہ موٹر سائیکل ایک ٹائر میں ہوا نہیں ہے، ایک ٹائر میں ہوا ہے. کیا ہوگا؟ چلے گی، غلط چلے گی. درست ہے. ایک طرف جھکی ہوئی ٹیڑھی میڑھی، دیکھنے والے کہیں گے کیا کر رہے ہو، کیا چلا رہے ہو، جا کے ٹائر میں ہوا بھروا وغیرہ وغیرہ. بس اصل ادائیگی ان شرائط پر صحیح ہے. الحمدللہ رب العالمین ان شرائط کے بالکل منافی. اردو میں صحیح ہوگا الحمدللہ، اردو میں بھی صحیح نہیں ہے. اردو دان بھی کہتا ہے کہ آپ اردو کے تمام حروف کو صحیح انجام دیں، لیکن محلی زبان میں یعنی عام طور پہ جو ہم زبان بولتے ہیں اس میں کیا کرتے ہیں، بے انتہا غلطیاں کرتے ہیں، اور وہ ہمارے نزدیک صحیح ہے. اسی لیے اس محلی زبان کو غلط العوام کہتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ محلی زبان غلط العوام کیوں کہلاتی ہے؟ یعنی عوام میں غلط رائج ہوئی ہوئی زبان، اور عام طور پہ لوگ اسی کو سمجھتے ہیں. بس اصل موضوع صرف یہ ہے، اس علم کو حاصل کرنے کا صرف یہ ہے کہ اصل زبان میں اصل بات مکمل ادا ہو جائے، اصل زبان میں اصل بات مکمل جمع ہو. بہت سے مقامات پر ہم دیکھتے ہیں بہت سے نئے حروف ہم نے شامل کرے، اپنی طرف سے حروف بنا دیے ہیں، یا جہاں زبر ہے وہاں زیر پڑھ رہے ہیں، جہاں حلوے والی ہے وہاں دو چشمی ہے پڑھ رہے ہیں. یہاں سے ہم چلیں گے انشاءاللہ العزیز. یہ آج اس وقت کی بحث اگر یہ ریکارڈ ہوئی ہے تو اس کو آپ لوگ کوشش کریں کہ سنیں 2-3 مرتبہ. جب آپ کے اگلے 2 کلاسز کے بعد پھر 4 دن گیپ ہوگا، اس گیپ میں اس کو حاصل کر کے سنیں تاکہ سمجھ میں آئے کیا کرنے جا رہے ہیں. جب تک بیس سمجھ میں نہیں آئے گی، عمارت سمجھ میں نہیں آئے گی. اب تک یہ ہماری بحث کا بہت آسان خلاصہ، 45 منٹ کی بحث کا آسان خلاصہ. ہمیں 4 چیزوں پر عمل کرنا ہے. علم تجوید قرآن کو حاصل کرنے کے لیے 4 چیزوں پر عمل کرنا ہے. پہلی چیز، ذہن حاضر ہو. ٹیک لگا کے سکون سے کوئی علم حاصل نہیں ہو سکتا. اللہ کے آخری نبی خاتم المرسلین رحمۃ اللہ علیہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیغام دے رہے ہیں، لا یدرک العلم براحت الجسم. کوئی بھی علم جسم کے سکون کی حالت میں حاصل کیا جائے تو حاصل نہیں ہوتا. لا یدرک العلم براحت الجسم. جسم آسانی میں ہو. ہمارے اسکول کالج یونیورسٹی میں بھی جو ہمارے پاس ڈیسکیاں ہوتی تھیں ان پہ ٹیک لگانے کی جگہ نہیں تھی. اب تو وہ بہترین کرسیاں آ چکی ہیں یونیورسٹیز میں ٹیک لگانے کے، بلکہ وہ سیدھی لکڑی کی بینچیں تھیں، اس کے اوپر ہم یوں بیٹھا کرتے تھے سیدھے، اور اکثر جو ہے وہ اس کے ساتھ کی ڈیسک بھی نہیں ہوتی سامنے. خوب جسم آسانی میں ہوگا. ٹیک لگا کے نہ مجلس سنی جا سکتی ہے، ٹیک لگا کے نماز نہیں پڑھی جا سکتی، ٹیک لگا کے کلاس نہیں لی جا سکتی. ایک چیز جسم کو ذرا مشکل میں رکھیں. کمر سیدھی رہے گی، پھیپڑے میں ہوا زیادہ رہے گی، ذہن حاضر رہے گا. 4 چیزوں پر عمل کرنا ہے. پہلی چیز حضور ذہنی. نیند آ رہی ہے، چہرے پر پانی ڈال لیں. نیند آ رہی ہے، بہت اچھا، بہت بہترین، بہت افضل ترین عمل بہادر اللہ شریف نے ہمیں دے دیا ہے اپنے آپ کو تازہ دم رکھنے کے لیے. ہر وقت
اٹینشن رہنے کے لیے ایک بہترین عمل دیا پروردگار نے. حضرت بی بی مخدوم کونین معصومہ عالم صدیقہ کبریٰ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے بابا کی خدمت میں گئیں, واپس آ گئیں, پھر کچھ دیر کے بعد یا کچھ دن کے بعد دوبارہ گئیں, پھر واپس آ گئیں مسجد نبوی میں. تیسری مرتبہ خود اللہ کے نبی بیت شرف میں آ گئے, بی بی کے گھر پہ آ گئے. کہا آپ میرے پاس آئیں 2 مرتبہ, کچھ کہنا ہے؟ تو بی بی نے نہیں کہا, مولا کائنات نے کہا کہ جی گھر کے امور میں ایک فرد کی ضرورت ہے, ایک تازہ دم فرد کی ضرورت ہے. یعنی گھر کے کاموں میں لکڑیاں لانا, آگ جلانا, آٹا گوندنا, آٹا چکی چلانا, گندم پیسنا اور پھر جو پیسنا اور آٹا گوندنا اور برتن اور گھر کے امور میں ایک فرد کی ضرورت ہے. یعنی بی بی کو ایک خادمہ چاہیے. سنا ہے واقعہ؟ کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میں تمہیں ایک ایسا عمل دوں کہ تم ایک خادمہ کی ضرورت سے مستغنی ہو جاؤ. میں ایک ایسا عمل دے دوں کہ تمہیں دوسرے فرد کی ضرورت ہی نہ پڑے. جتنی بھی تھکاوٹ ہو ایک پورے تازہ دم انسان کی طاقت واپس آ جائے. مقصد یہی تھا نا. بیوی گئی تھی خادمہ لینے کے لیے, خادمہ کے لیے. اللہ کے نبی کا ایک عمل ایسا دیتا ہوں کہ تمہیں خادمہ کی ضرورت نہیں ہوگی. مقصد کیا ہے اس کا؟ اس کے تمام فضائل میں سے ایک فضیلت تسبیح ہے جناب بی بی سلام اللہ کے تمام فضائل میں سے ایک فضیلت. اگر ٹوٹ جائے, جسم تھک جائے, انسان بالکل ساری طاقتیں ختم ہو جائیں, کام کر کر کے گھر کے اندر جو پتہ چلا ابا نے یا شوہر نے یا بھائی نے 50 مہمان بلوا لیے اور سارا کام جو اسی خاتون کی گردن پہ رکھ دیا, کرو. برتن بھی وہ دھو رہی ہیں, جھاڑو بھی وہ دے رہی ہیں, کمرہ بھی وہ سجا رہی ہیں, صاف کر رہی ہیں, چادریں بچھا رہی ہیں, کیا کر رہی ہیں, پورے امور. صبح سے دوپہر تک میں وہ غریب بیچاری پس گئی. اب کیا کرے؟ بابا نے کہا ہے تو اطاعت, شوہر نے کہا ہے تو اطاعت, بھائی نے کہا ہے تو محبت. کہ بہنیں بھائیوں کی جان ہوتی ہیں, بھائیوں کا مان ہوتی ہیں. خوب تھک گیا, ٹوٹ گیا فرد, اب ایک دوسرا فرد ہے جو باقی امور کو سنبھالے. تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ ایک ایسا عمل دوں کہ تمہیں ضرورت ہی نہ پڑے دوسرے پر. وہ عمل کیا ہے؟ 34 اللہ اکبر, 33 الحمدللہ, 33 سبحان اللہ. جب میں الگ الگ کر کے تسبیح معصومہ کونین سلام اللہ پڑھتا ہوں تو میں کیا کرتا ہوں؟ در حقیقت میں اور دوسرے فضائل کے ساتھ ایک یہ فضیلت مجھے مل جاتی ہے کہ میں دوبارہ تازہ دم ہو جاتا. ذہن کا حاضر ہونا, جسم کا تازہ دم ہونا. دوسری شرط جسم کا تازہ دم ہونا. تیسری شرط آدمی کچھ بھی عمل کرتا ہے وہ صرف 2 صورتوں میں کرتا ہے, یا شوق سے کرتا ہے یا خوف سے کرتا ہے. کوئی بھی کام میں کر رہا ہوں یا شوق سے کروں گا, مجھے بڑا شوق ہے, بہت شوق ہے کہ میں بہترین قرأت کروں. اس وقت جو بہترین قاری ہیں, پہلے کبھی مصر کے قاری ہوتے تھے, بہترین استاد غلوش ہوتے تھے اور استاد کئی جو ہے وہ مصر. اب اس وقت ہم کہتے ہیں جمہوری اسلامی کے قاریوں سے بہتر قاری کوئی نہیں ہے. بہترین قرأت کر رہے ہیں, وہ نابینا ہیں, وہ کبڑے ہیں, وہ بے علم ہیں. یعنی ابھی وہ جو بچہ آیا ہے جس نے کچھ نہیں پڑھا, اسکول اور یونیورسٹی کچھ نہیں پڑھا, گھر میں کچھ نہیں پڑھا, لیکن وہ قرآن میں جو آیت پڑھتا ہوں میں, جہاں سے پڑھتا ہوں وہ صفحہ نکال کے سامنے رکھتا ہے, یہاں یہ صفحے کے اوپر یہ آیت لکھی ہوئی. علم ہے. خوب شوق یا خوف, یا تو میں شوق سے پڑھ رہا ہوں یا پھر نہیں مجبوری, ابا نے کہا جاؤ ادھر سے, مجبوری شوہر نے کہا نہیں تمہیں علم حاصل کرنا ہے, مجبوری بھائی نے کہا نہیں تمہیں پڑھنا ہے, میرا جی نہیں چاہ رہا پڑھنا ہے. جیسے اکثر بہت سے لوگوں کا نماز کو جی نہیں چاہتا لیکن انہیں پڑھنا ہے, تو وہ لیکن پڑھنا ہے تو یا 2 صورتوں میں پڑھنا ہے, یا تو وہ شوق پیدا کریں کہ ہاں مجھے پڑھنا ہے, یا پھر وہ خوف ہے کہ نہیں ابا, بھائی, شوہر, بیٹا وہ ناراض ہو جائے گا. تو ناراضگی کے خوف سے پڑھنا اور ہے, شوق سے پڑھنا اور ہے. جب میں شوق سے کوئی کام کرتا ہوں تو میں اس کام کی اصل تک پہنچ جاتا ہوں, اور خوف میں کرتا ہوں تو پھر خوف میں بس اوپر کے کام کرتا ہوں. تیسری چیز کیا ہو گئی؟ شوق پیدا کرنا. ہم علوم الہیہ میں اور
یہ جتنے جدید علوم کہلاتے ہیں اس وقت ہمارے کالج میں یونیورسٹیز میں جتنے بھی علوم ہیں، آئی ٹی جو کچھ بھی ہے، ہم کہہ رہے ہیں یہ جدید علم ہے. یہ جدید علم نہیں ہے. 1400 سال پہلے نازل شدہ پورے قرآن کی کتنی آیات ہیں؟ ہم سنی تھوڑی ہیں، سنی سنائی پر عمل کر لیا. 6666 آیات. اس وقت کاؤنٹنگ کتنی آسان ہے. کوفی قاریوں کے نزدیک کہ آتم کوفی کا نام میں نے لیا، عاصم کوفی، عین الف صاد میم یا الف عین سے میم. عاصم کوفی یعنی وہ جو مولا کائنات علیہ السلام سے، ابو الاسود دؤیلی علیہ السلام سے علم تجوید لے کر اور اس کے تحت قاری ہو گئے، یعنی انہوں نے محنت کر کے ایک بلندی حاصل کی. ان میں کا جس کو ہم فالو کر رہے ہیں اس کا نام کیا ہے؟ آتم کوفی، عاصم کوفی کوفہ کے ہیں. اور کوفی قاریوں کے نزدیک قرآن کریم کی آیات 6236 ہیں. اب تک ہم کیا سن رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، کیا وہ بس کسی نے دے دیا ہمیں 6666 6666 آیات، ہم اسی کو لے کر چل دیا. نا کہ کاؤنٹنگ آسان ہے. اس وقت بھی اگر ہم آیات قرآنی کو کاؤنٹ کرنا شروع کریں ایک ایک کر کے، جو کہ سب سامنے ہے ہمارے، تو کوفیوں کے نزدیک 6236 آیات ہیں. ہم نے کتنی آیات بڑھا دی؟ پھر اس کے اوپر ایک بحث آئے گی بعد میں کہ 6236 اور 6666 میں کیا فرق ہے. اس کے بعد پھر کہیں وہ بحث آ جائے گی جو ہماری تجوید سے متعلق نہیں ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے. خوب. تیسری چیز کیا ہے؟ شوق، خوف سے ہٹ کے، تاکہ میں اصل حاصل کروں. چوتھی اور لازم چیز جو ان تینوں شرائط کی اصل ہے وہ ہے لقمہ حلال، وہ ہے پاک لقمہ، وہ ہے حلال رقم، خون پسینے کی کمائی کہ جس کے تحت ہمارے والدین نے ہماری تربیت کی. اور جہاں لقمہ حلال رہا وہاں کامیابی ہے، اور جہاں لقمہ حلال نہیں رہا وہاں ناکامی ہے. بس کوشش کی جائے کہ میں جو کھا رہا ہوں، جو پی رہا ہوں، وہ حلال ہونا چاہیے. جب میرا لقمہ حلال ہوگا تو عشق معصوم علیہ السلام بھی دل تک اترے گا. جب میرا لقمہ حلال ہوگا، جب میرا کھانا حلال ہوگا، تو علوم الہیہ، علوم معصوم علیہ السلام، وہی جو علم الہی ہے جسے تشریح کیا معصوم علیہ السلام نے، وہ میرے حلق سے دل تک اترے گا. یہ چاروں چیزیں سمجھ میں آ گئی؟ بس اب اس وقت چونکہ وائٹ بورڈ پر لکھنے کا تو ٹائم نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر لکھ ڈالیں. البتہ شرائط کو میں چاہ رہا تھا کہ لکھ دیتا تو بہتر تھا. ہے ابھی ہمارے پاس ٹائم تو ہے، ابھی ہے ٹائم ہے ہمارے پاس 5:30 سے 4:30 تک ہے نا، 4 سے 5:30 ہے نا، ابھی تو ہے 20 منٹ ہمارے پاس. خوب. یہ 4 شرائط، وجہ علم تجوید کا لغوی معنی اور اصطلاحی معنی، یہ چیزیں ہیں ذہن میں یا نہیں؟ نکل گئی سب. اس کو کلاس کے بعد آپ یہاں مدرسے میں انتظامیہ سے بات کریں. اگر یہ ریکارڈ ہوئی ہے تو اس کو چھٹی یعنی یہاں کی چھٹیوں کے دنوں میں جو اگلے 4 دن آپ کو ملیں گے 2 کلاسز کے بعد، ان کلاسز کو دوبارہ سنیں، اس لیے کہ یہ علم آپ لوگوں کے لیے بالکل نیا ہے. شاید یہ اصطلاحات پہلے نہ سنی ہوں، شاید یہ باتیں پہلے نہ سنی ہوں، اس لیے یہ آپ لوگوں کے لیے بالکل نیا ہے. اور نئی چیز کو جب ہم 2 3 4 مرتبہ دیکھتے ہیں کہ جیسے میرے چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر الصادق علیہ السلام، ہم نے فرمایا کہ اگر کوئی چیز ذہنی زبانی یاد کرنا ہے، کوئی چیز ذہن میں رکھنا ہے تو اس کو 7 ٹائم دہراؤ، 7 مرتبہ دہراؤ. 7 مرتبہ دہرانے پہ وہ چیز تمہیں زبانی حفظ ہو جاتی ہے، یاد ہو جاتی ہے. تو حفظ کرنے کے لیے کسی بھی چیز ہو، وہ یہ تعلیم ہو یا وہ کالج یونیورسٹی کے ہماری تعلیم ہو، 7 ٹائم اگر ہم اپنے موضوع کو دہراتے ہیں تو وہ ہمیں ذہن نشین ہو جاتا ہے. اس دہرانے کے ساتھ دوسری شرط یہ ہے کہ اس کو لکھ لیا جائے. لکھ لیں گے تو وہ 100 سال بعد بھی پڑھا جا سکتا ہے انشاءاللہ. صلوات محمد علیہ وسلم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اللہ تعالیٰ شریف. پہلی بحث ہماری کیا ہے؟ علم تجوید کیا ہے؟ تجوید کیا ہے؟ علم تجوید کیا ہے؟ پہلی چیز علم تجوید ہے دو معنی میں، ایک لغوی معنی اور ایک اصطلاحی معنی. لغت تجوید لغت میں کیا کہلاتی ہے؟ اچھا اور واضح پڑھنا. اصل میں ہماری بحث کسی چیز میں پڑھنے میں ہے، قرآن پڑھنے میں، نماز پڑھنے میں، دعا پڑھنے میں. حالانکہ دعا پڑھی نہیں جاتی، دعا کی جاتی ہے، مانگی جاتی ہے. خوب، اگر ہم صحیح الفاظ کو صحیح طریقے سے انجام دیں گے تو معنی سامنے والے پر واضح ہوگا. لغوی معنی اچھا اور واضح پڑھنا، پتہ چلے کہ میں نے کیا کہا. اصطلاحی معنی چونکہ بحث ہماری قرآن کریم سے ہے، قرآن کریم کے حروف جنہیں ہم حروف تہجی کہتے ہیں، اس کے بعد حروف تہجی کے بعد حروف کے مخارج کے بعد وقف اور وصل، یعنی کہاں ملانا ہے اور کہاں رک جانا ہے. ہم اردو زبان میں بھی جب بات کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ بہت سے مقامات پہ ہم سانس لیتے رک جاتے ہیں، اگلے جملے سے روک کر رکھتے ہیں بات کو. بہت سی جگہ کنٹینیو بات کرتے رہتے ہیں. تو جہاں پر ہمیں متصل پڑھنا ہے وہ وصل کہلاتا ہے، جہاں پر ہمیں رک جانا ہے ایک جملہ تمام ہو جائے وہاں اس کو ہم کہتے ہیں وقت، اسٹاپ، رکنا. مثلا جو قرآن کریم میں ترجمے میں ایک مثال دی گئی اور وہ مثال تھی رکو مت جاؤ. اب اس میں کہاں رکنا ہے ہاں اور کہاں ملانا ہے تاکہ معنی واضح ہو. جملہ کیا ہے؟ رکو مت جاؤ، ایک معنی یہ ہو گیا. اب کیا ہے؟ رکو مت جاؤ. کتنا فرق آ گیا؟ جملہ ایک ہے، کہاں رکنا ہے تاکہ معاملہ واضح ہو، تاکہ وجہ واضح ہو، تاکہ حکم واضح ہو. اس کو کہتے ہیں وقف اور وصل. رکو مت جاؤ کیا معنی ہو گیا؟ رک جاؤ. ہاں دوسرا کیا ہو گیا؟ رکو مت جاؤ. ایک ہی جملہ ہے، ادائیگی میں دو معنی دے رہا ہے. قرآن کریم میں بھی ایک ہی جملہ ہے، ادائیگی میں دسیوں معنی دیتا ہے. ٹھیک ہے، ادائیگی میں کئی معنی دیتا ہے. خوب، علم تجوید کیا ہے؟ علم تجوید اصطلاحی معنی اس کا قرآن کریم کے حروف تہجی، مخارج، وقف اور وصل کو صحیح طریقے سے ادا کرنا. صحیح طریقے سے ادا کرنا کیا مطلب ہے؟ زیر زبر پیش کی ادائیگی کی مقدار کیا ہے؟ زیر کو کتنا کھینچنا ہے، زبر کو کتنا کھینچنا ہے، پیش کو کتنا کھینچنا ہے. ایک زیر زبر پیش کی صحیح ادائیگی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ. الحمدللہ اردو میں شاید صحیح ہو، عربی میں صحیح نہیں ہے. زیر کی ادائیگی الگ ہے، پیش کی ادائیگی الگ ہے. الف کی اچھا زیر زبر اور پیش کی ادائیگی کی مقدار الگ ہے، کتنا کھینچنا ہے. پھر الف واو اور یا کی مقدار الگ ہے، آئندہ کلاس میں آئے گا انشاءاللہ. الف واو اور یا کی مقدار ادائیگی کتنا کھینچنا ہے. پھر چھوٹا مد بڑا مد اس کی مقدار کیا ہے. پھر علامات کیا ہیں، یہ تمام ایک تفصیلی بحث آ جائے گی. درست ہے. علم تجوید کیا ہے؟ علم تجوید کی ابتدا کی ضرورت اور ابتدا. علم تجوید کی ضرورت کیوں ہے اور ابتدا کہاں سے ہوئی؟
اس کے سلسلے میں ہم نے عرض کیا کہ ضرورت اس لیے ہے، ضرورت تاکہ صحیح اور مکمل ادائیگی، کس کی صحیح اور مکمل ادائیگی ہو؟ آیات قرآنی کی. درست ہے. ابتدا کہاں سے آئی؟ ابتدا میں ہمیں تفصیل ملی مولا کائنات، ان کے شاگرد، ان کے صحابی ابو الاسود دوئیلی، ابو الاسود دوئیلی، اور پھر ہم کن کو فالو کر رہے ہیں؟ اعتم کوفی، انہی کو عاصم بھی لکھا گیا، حمزہ عین سامیم، اعتم کوفی، یہ عاصم. عاصم کوفی سے ہم تک کیسے پہنچی؟ جو اس وقت ہمارے پاس تجوید کی تمام کتب ہیں، ان کی بیس کیا ہے ہمارے پاس؟ استاد حفظ. ان کا پورا تفصیلی نام ان کے ابا کے نام کے ساتھ انشاءاللہ بعد میں آ جائے گا. بس علم تجوید کی ضرورت اور ابتدا. ضرورت یہ کہ صحیح اور مکمل ادائیگی ہو آیت قرآنی کی، اور ابتدا والا کائنات. واقعہ کیا تھا؟ کوفے میں عرب فرد کی غلط ادائیگی، کوفے میں عرب فرد تھا، عرب تھا، اس کی مادری زبان عربی تھی، اس کے باوجود وہ غلط پڑھ رہا تھا. تو ہماری مادری زبان تو عربی نہیں ہے، ہم نے جانی کتنی کہاں پر کیا کیا غلطیاں کرتے ہوں گے. درست ہے. پھر بھی اللہ کی عطا ہے ہم پر کہ پروردگار ہم پہ فوراً عذاب نہیں کر رہا، فوراً ہمیں جو ہے وہ بلکہ اور راستے کھول رہا ہے کہ آؤ اور آ کر حاصل کرو تاکہ اسے ادا کرو. یہی وجہ ہے کہ کہا کہ اگر کوئی شخص صحیح عربی نہیں انجام دے رہا تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی نمازوں کو باجماعت ادا کرے. کیوں؟ تاکہ فجر کی جماعت میں مولانا صاحب کی قرأت کو غور سے سنیں، مغرب اور عشاء کی نمازوں میں مولانا صاحب کی قرأت کو غور سے سنیں. یہ جو ہمارے مسجد کے علماء ہیں، ان کا ہم پر ایک بہت بڑا احسان ہے مسلسل. وہ احسان یہ ہے کہ ہر نماز کی پہلی اور دوسری رکعت کی قرأت کو وہ مولانا خود انجام دیتے ہیں، ہمیں خاموش رہنا ہے. نماز جماعت کا حکم کیا ہے؟ تلاوت مولانا کریں گے پہلی اور دوسری رکعت کی قرأت دونوں سوروں کی، باقی سارے اذکار ذکر ہمیں خود کرنا ہے. درست ہے. جب میں غور سے سنتا ہوں مولانا کی قرأت کو فجر کی نماز میں یا مغرب کی نماز میں یا عشاء کی نماز میں، ظہر اثر میں کیوں نہیں سنتا؟ اس لیے کہ وہ ظہر اثر میں نماز کو بلند آواز سے قرأت کو نہیں کرنا ہے، وہ دل ہی دل میں پڑھنا ہے. خوب. تو کہاں کہ جائیں اور باجماعت نماز پڑھیں تاکہ آپ کی قرأت صحیح ہو، وہاں پابندی لگائی. خوب. علم تجوید کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ کوفے میں عرب پر غلط ادائیگی کر رہا تھا. مولا کائنات نے ابو الاسود دوئیلی سے پورے قواعد تجوید لکھوائے، اس کو فالو کیا عاصم کوفی نے. عاصم کوفی کی تحریر کو استاد حفظ نے ہم تک پہنچا دیا. اب ہمارے پاس بڑے بڑے علماء ہیں، قرأت کے بہت بہترین علماء ہیں دنیا بھر میں، اور اس پاکستان میں بھی بہترین علماء موجود ہیں. ہمیں چاہیے کہ ان سے استفادہ کریں. یہ دو چیزیں ہو گئیں، علم تجوید کی ضرورت اور ابتدا. اسی کے اندر ہماری تیسری چیز بھی آ گئی. ہمیں کیوں اس کو حاصل کرنا ہے؟ اس لیے حاصل کرنا ہے کہ ہماری نماز صحیح اور مکمل ہو، ہماری نماز میں کوئی کمی یا بیشی نہ ہو. وہ چار چیزیں جو ہم نے آخر میں بیان کی وہ کیا تھیں؟ پہلی چیز، دوسری چیز، تیسری چیز، چوتھی اور آخری بہترین. بہت اچھا، ٹھیک ہے. خوب. اس کو لکھنے کی ضرورت ہے؟ بس اس کو آپ 2-3 مرتبہ سنیں تو یہ واضح ہو. ہم ایک مرتبہ پھر دہرائیں گے تاکہ ہماری نماز کی اس وقت کے بعد سے نماز کی ذرا سی محنت کرنا ہوگی، ذرا سی کوشش کرنا ہوگی تاکہ اس وقت
اب جو مغربی شام ہے انشاءاللہ نصیب ہوگی اور بعد کی نمازیں اس میں ہم کوشش کریں کہ نماز کو صحیح طریقے سے ادا کر دیں. یہ ذہن میں رہے کہ کوئی بھی علم انسان میں تکبر اور غرور پیدا نہیں کرتا. اخلاقیات میں سب سے پہلی شے کبر سے بچنا ہے. مجھے یہ علم آتا ہے, میں اس طریقے سے پڑھتا ہوں. دین حق میں انسان میں لفظ میں نہیں ہے. تو کوئی شخص یہ نہ کہے کہ مجھ سے بہتر مثلا علم تجوید کوئی نہیں جانتا, مجھ سے بہتر مخارج کسی کے نہیں ہے. کوئی شخص یہ تکبر یہ غرور پیدا نہ کرے کہ تکبر اور غرور ہر قسم کے علم کو ہم سے کھینچ لیتا ہے, نکال دیتا ہے, اور اس کا عذاب بھی سخت ہے. خوب, ہم آتے ہیں دوبارہ سورہ مبارکہ حمد کی جانب, اور اس کے بعد ایک سورہ اور. شروع کیسے کرتے ہیں عموماً نماز کے لیے یا تلاوت قرآن کے لیے؟ تعوذ, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہم نے کیا سنا اب تک؟ اعوذ باللہ, غلط ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب ماہ رمضان میں ہم نے جو ہے وہ شبائے قدر میں 6 دن کی نمازیں پڑھی مثلا, یا عام طور پہ جو ہے ہم 12 رکعت نماز اللہ نصیب کرتا رہے ہم پڑھتے ہیں. اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ جلدی پڑھتے ہیں. جلدی میں اگر ہم غلط انجام دیں گے تو ہمارا نقصان ہے, اللہ کی طرف سے تو کوئی پابندی نہیں تھی ہم پر. اس میں ہم نے کیا تیز بھی پڑھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب ہم اس علم کو حاصل کر لیں گے تو تیزی سے بھی پورے حروف ادا کریں گے, اور آہستہ آہستہ پڑھیں گے تو مزہ بھی زیادہ آئے گا, پورے حروف ادا ہوں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العظیم. ہم نے اب تک جو پڑھا تھا یا اب تک جو ادا کر رہے تھے اس ادائیگی میں اور اس وقت جو ہم نے سنا اس کی ادائیگی میں فرق نظر آیا؟ سب سے پہلے اعوذ باللہ, اب تک کیا پڑھتے رہے ہیں؟ اعوذ ہے ہی نہیں. ہاں, اس کے بعد ہم نے کیا پڑھا؟ الحمدللہ پڑھتے رہے. آج کیا سنا؟ الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین پڑھتے رہے, غلط تھا. کہاں رکنا ہے؟ وقف. کہاں ملانا ہے؟ وصل. قاعدہ کیا ہے؟ ایک حرف کو دوسرے حرف سے الگ الگ پڑھنا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. مالک یوم الدین نہیں تھا, رحمان الرحیم نہیں تھا. الرحمن الرحیم درست, پورے حروف کی ادائیگی. مالک یوم الدین, مالک یوم الدین کہ یو نہیں تھا. مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر مغضوبی علیہم الگ ہے, مغضوبی علیہم الگ ہے. ولا الضالین نہیں ہے, ضا نہیں ہے, ضالین. اگلی بحث میں انشاءاللہ حروف کو سمجھیں گے. سر لین کو کھینچنا ہے جی بیٹا, سر لین کو کھینچنا ہے نا. لین کو صرف ایک حرف کھینچنا ہے, یا لام یا زیر لی. لی کی مقدار انشاءاللہ آگے آ رہی ہے. یا پورے حرف کی مقدار ایک انسانی انگلی کا عام رفتار سے پورا کھلنا. ولا یہاں پر کیا ہے؟ ولا لین لین ایک یا کھینچنا ہے. عموماً پڑھنے والے کیا کرتے ہیں؟ میں جو حرف اضافہ کیا. حکم نماز یہ ہے کہ ایک حرف بھی کم یا زیادہ کرنا نماز میں جان بوجھ کر یا بھولے سے نماز کو باطل کر دینا.
وہ جو پڑھتے ہیں ولا الضالین، ضال میں کیا کیا آپ نے 3 حرف کم کر دیے، بڑی مد 3 حرف کے برابر ہے، اور خود ایک وہ حرف 4 حرف، چھوٹی مد 3 حرف کے برابر ہے، 2 حرف کے برابر ہے، اور ایک وہ خود حرف جس کے اوپر یہ مد لگی ہے 3 حرف، یہ بحث آئے گی آگے. بس ولا الضالین ولا الضالین نہیں ہے، درست ہے. انا اعطینا، طینا نہیں ہے، طینا، انا اعطینا. قل هو اللہ احد ہے. جب ہم زیر زبر پیش میں آ جائیں گے، ان کے حرکات پر آئیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ زیر زبر پیش کی ادائیگی آدھی انگلی، عام رفتار سے آدھی انگلی کا کھلنا. ہا پیش ہو، ہو نہیں ہے. دال زیر دی، دی نہیں ہے. بس انشاءاللہ جب حروف کی بحث میں آئیں گے اور ان کی ادائیگی میں آئیں گے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ حروف کتنا، علامت کتنی کھینچنا ہے، حرف کتنا کھینچنا ہے، اور اس کے اوپر اگر چھوٹا مد یا بڑا مد آ جائے تو کتنا کھینچنا ہے. واضح؟ خوب. سورہ حمد اور سورہ اخلاص، اس کو ہم پریکٹس کریں. ہمارے لیے بہت آسان ہے. اس وقت جن کے پاس اینڈرائڈ موبائلز ہیں وہ یوٹیوب میں جائیں اور قرآن کی تلاوت کو ترتیل سے سنیں، یعنی الگ الگ سنیں. ایک بہت سی ہمارے پاس جو مکے اور مدینے کی تلاوتیں آ رہی ہیں وہ بہت تیز پڑھ رہے ہیں. ظاہر نماز کی تلاوتیں ہیں تو وہ تیز پڑھ رہے ہیں. ترتیل میں ہمیں بہت سے علماء کی قرأت مل رہی ہے، یا مثلا مصر کے کئی علماء کی، یا اس وقت جمہوریہ اسلامی ایران کے کئی علماء کی بہترین قرأت ہمیں مل رہی ہے ترتیل میں. تو اس کو ہم ایک ایک کر کے آج روزانہ سننا شروع کریں تو ہمارے مخارج بھی صحیح ہو جائیں گے، ادائیگی مکمل ہو جائے گی. کرنا کیا ہے؟ اپنی نماز کو اور تلاوت قرآن کو اچھا اور واضح کرنا کیا ہے؟ یہ علم اس لیے حاصل کرنا ہے کہ ہم ہر حرف کو اس کے اپنے مخرج سے ادا کریں. تجوید صرف مخارج پر نہیں ہے، تجوید صرف جو ہے وہ تا نہیں ہے، تجوید صرف عین اور آ نہیں ہے، تجوید صرف ہا اور ہا نہیں ہے، بلکہ مخارج کو، حروف کو، رکنے اور ملانے کے مقام کو، اور جو اس کے قواعد ہیں ان کو حاصل کرنا. ہم نے اب تک کیا پڑھا تھا؟ لم یلد ولم یولد ولم یکن. بہت سے نے پڑھا ولم یکن لہو. نون کو پڑھنا ہی نہیں ہے، نون لام میں مدغم ہو جائے گا اور لام پڑھا جائے گا بغیر غنہ کے. ولم یکن لہو، ہم کہتے ہیں لہو. ہا پیش ہو الگ ہے، ہا الٹا پیش ہو الگ ہے. الٹا پیش واو کے برابر ہے، ٹھیک ہے. کھڑا زبر کھڑی زیر پورے حرف کے برابر ہے، الف اور یا کے برابر ہے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ اصل میں اپنی قرأت کو، قرآن کریم کی ادائیگی کو اصلاً در حقیقت نماز کو صحیح کرنا ہے. نماز کے جتنے اذکار ہیں ان کو صحیح کرنا ہے. سبحان ربی العظیم و بحمدی، ہم کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم و بحمدی. عظیم الگ ہے، عظیم الگ ہے. سبحان ربی الاعلی و بحمدی الگ ہے، سبحان ربی الاعلی و بحمدی الگ ہے. بہت سے ہم قاریوں کو دیکھ رہے ہیں، افراد دیکھ رہے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلی و بحمدی کہاں سے آیا؟ جیسے ہم درود پڑھتے ہیں. پڑھیے درود بھیجے محمد و آل محمد پر. فرجہم وجعل عداہم. درود میں یہ کہتے ہیں اللہم صلی علی، مسلح نہیں ہے، اللہم الگ ہے، صلی الگ ہے. ہاں اللہم صلی، وہاں پر بھی صلی ہے، صلی نہیں ہے، صلی نہیں ہے. یعنی کہیں پر بھی جو ضا میں، تو زوئے والے زوئے میں، یا صاد اور ضاد میں، ہاں کہیں پر بھی چونچ نہیں بننا ہے. صاد الگ ہے، ضاد الگ ہے، ضا الگ ہے، طا الگ ہے. ادائیگی ان کی سیدھی سیدھی ہے. آج تک کے لیے انشاءاللہ عزیز اتنا کافی. حالانکہ کلاس ہماری 15 منٹ لیٹ شروع ہوئی تھی، اور اس سے متعلق اگر کوئی سوال ہے تو اگلے 2-3 منٹ آپ. علم کے آخر میں ضاد اور ضاد میں فرق کیا ہوتا ہے؟ یہ جو پڑھ رہے ہیں ابھی تو شروع ہم نہیں سمجھے ہیں، آپ آخر میں کہاں پہنچ گئیں؟ مگر آپ پڑھ رہے ہیں تو اس کا تلفظ کیا تھا؟ ضاد اور اب دیکھیے تلفظ میں ہم اصطلاح سے ہٹ کر بات کریں.
اصطلاح سے ہٹ کر بات کریں. بچپن میں اب پتہ نہیں آپ لوگوں کا بچپن کیسا گزرا. بچپن میں ہم نے جہاز اڑایا ہے. میرے پاس یہ مثال ہے اس کی, جیسے وہ سوسانی کی مثال تھی. ہم نے جہاز اڑایا. جہاز کیسے اڑایا؟ اپنی زبان کو سیدھے ہاتھ کی ڈاڑھ کے درمیان میں رکھ کے آواز کو ہوا کے ساتھ خارج کیا. واہ, چلیں جہاز اڑائیں. یہ کیا ہم نے, سیدھا سیدھا منہ رکھا, دانتوں کو, دونوں دانتوں کو قریب رکھا, ملایا نہیں. زبان کا یہ سیدھے ہاتھ کا حصہ ڈاڑھوں کے درمیان میں رکھا. یہ جو چوڑے دانت ہیں ہمارے, وہ بھی اصطلاح آئے گی تو ذہن پریشان ہوگا آپ لوگوں کا, اس لیے اصطلاح نہیں دے رہا. اور آواز کو ہوا سے خارج کیا, یہی آواز نکالی. اس پر پیش لگا دیں, زو, وہ تو نہیں بنا نا, زو زو. اسی پر زبر لگا دیں, زا, زوا تو نہیں بنا نا, زا. اسی پر زیر لگا دیں, زی, زو زا زی. جب اصطلاح میں آئیں گے ہم حافہ لسان کو نواجس سے ٹکرانا, تو اس میں پریشان ہو جائیں گے. حافہ لسان کیا ہے, وہ کلاس میں آتا رہے گا اصطلاحات, تاکہ کل جب آپ لوگ انشاءاللہ پڑھانے کے قابل ہو جائیں گے, کلاسز دینا ہوں گی. ہمارے بہت سے یہاں کی میری بیٹیاں جو ہیں اس وقت دنیا کے کئی ممالک میں کلاسز دے رہی ہیں, پڑھا رہی ہیں. الحمدللہ میں رابطے میں ہوں. آپ لوگ انشاءاللہ اس علم کو پھیلائیں گے. تو جب یہ بتا رہے ہوں گے تو یہ مثالیں جو عام فہم ہے, یہ مثالیں دینا ہوں گی. اس وقت وہ اصطلاحات استعمال کرنا ہے آپ کو ابھی سمجھنے کے لیے. زا, زا, زو, زی. غیر المغضوب, زو, دو تو نہیں ہے نا. خود اہل سنت کے قاریوں میں بھی دال کی آواز نہیں ہے, وا کی آواز ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضا, ولا الضا, ولا الضا. ضا آسان ہے, ولا الضا, ولا الضالین تو نہیں بنا. وہ لکھا ہوا ایسا ہے, اس لکھے ہوئے کو ہم تصور میں لاتے ہیں تو ہم گول کر دیتے ہیں, آواز کو گول نہیں کرنا ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضا. آسان ہے, واضح ہے. اب اس کو پریکٹس کرتے رہیں آپ تو انشاءاللہ حاصل ہوگا. سوال کوئی؟ یہ جو حرف ضاد ہے, اس کو میں نے سنا ہے کہ یہ داڑھ سے جو ہے اینڈ کے جو یہ داڑھیں جو ہیں وہاں پہ زبان کے سائڈ والا حصہ ٹکراتا ہے, پھر وہ ادا ہوگا وہاں سے. اللہ جیت رکھے, میں نے یہی عرض کیا. میں نے کیا کہا؟ نہیں میں ابھی سمجھی. ہاں, آپ نے جہاز کے جو مثال دی نا تو میں سمجھی, آپ نے تو صحیح ہوتا لیکن میں غلط سمجھی. تو وہ میں سامنے کے دانتوں سے جس نہیں, ہم نے کہا سیدھے ہاتھ کی ڈاڑھ پہ, حافہ لسان, زبان کا کنارہ سیدھے ہاتھ کی ڈاڑھ پر ہم نے رکھا. دونوں ڈاڑھوں کے بیچ میں, اوپر نیچے کی ڈاڑھوں کے بیچ میں زبان کا کنارہ آیا, حافہ لسان, اور آواز کو ہوا کے ساتھ ہم نے خارج کیا. جہاز اڑاتے میں ہم نے کیا کیا تھا, ہم نے زبان کا سیدھے ہاتھ کا کنارہ نواجز یعنی ڈاڑھوں کے درمیان میں رکھ کر آواز کو ہوا کے ساتھ خارج کر دیا. آواز نکالنے لگے ہوا کے ساتھ, اسی کے اوپر زیر زبر پیش لگا دیا. مغضوب ذیت, درست ہے. اب واضح ہے. زبان کا کنارہ سیدھے ہاتھ کی ڈاڑھوں کے درمیان میں رکھ کے آواز کو ہوا کے ساتھ خارج کر. کافی. فی الحال بس یہی پر بھی مولا پروردگار یہ چند جملے